صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان ہو رہا ہے بے علم صوفی۔ صوفی بولتے ہیں جو عبادت میں لگے رہیں لیکن علم نہیں سیکھا، تو فرماتے ہیں بے علم صوفی۔ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں صوفی جاہل شیطان کا مسخرہ ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ ایک فقیہ مطلب ایک عالم۔ کبھی آپ جیسے علم نہیں سیکھا تو اب کہیں کہیں پر شیطان ایسا ایسا کام کرا دے گا جو علم نہ ہونے کی بنیاد پر آدمی بھٹکتا رہے۔ بے علم مجاہدہ والوں کو شیطان انگلیوں پر نچاتا ہے، منہ میں لگام، ناک میں نکیل ڈال کر جدھر چاہے کھینچتا پھرتا ہے۔ تو ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ اپنے جی میں سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پیر حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دعا دی۔ کیا کہا؟ جعلک اللہ صاحب حدیث صوفیا ولا جعلک صوفیا صاحب حدیث، یعنی اللہ تمہیں حدیث داں کر کے صوفی بنائے، حدیث داں ہونے سے پہلے تمہیں صوفی نہ کرے۔ یعنی پہلے تم علم سیکھو، ایسا اللہ کرے ایسا ہو کہ پہلے تم علم سیکھو پھر کیا کرو؟ صوفی بنو۔ یہ نہیں کہ علم سیکھنے سے پہلے صوفی بنے گا، تم نتیجہ ہوئے گمراہ ہوگا۔ یہ حضرت سری سختی دعا دے رہے ہیں، جنید بغدادی دونوں صوفیوں کے امام ہیں۔ حضرت امام غزالی اس کی شرح میں فرماتے، اس قول کی شرح میں فرماتے امام غزالی احیاء العلوم میں کہ حضرت سری سختی نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جس نے پہلے حدیث و علم حاصل کر کے تصوف میں قدم رکھا وہ فلاح کو پہنچا، یعنی علم سیکھ کر کے تصوف میں قدم رکھا اس وہ فلاح کو پہنچا، اور جس نے علم حاصل کرنے سے پہلے صوفی بننا چاہا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ پہلے کیا سیکھنا ہے؟ علم سیکھنا۔ پھر ایک حضرت سید ابو القاسم قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ جس نے نہ قرآن یاد کیا نہ حدیث لکھی، مطلب یہ ہے کہ یعنی جو علم شریعت سے آگاہ نہیں ہوا وہ طریقت کے بارے میں اس کی اقتداء نہ کریں، اسے اپنا پیر نہ بنائیں کہ ہمارا یہ علم طریقت بالکل کتاب و سنت کا پابند ہے۔ یعنی ایسے کو پیر بنانا جو نہ قرآن شریف جانتا ہو نہ حدیث شریف جانتا ہو، یعنی علم شریعت نہ ہو، بس ایسے چمٹا لے کے گھوم رہا ہے، تسبیح لے کے گھوم رہا ہے اور شریعت کا کوئی علم اس کو نہیں ہے، تو اس کو اپنا پیر نہ بنائیں کہ ہمارا یہ جو علم طریقت ہے وہ پورا کتاب و سنت کا پابند ہے، یعنی کتاب سے مراد قرآن شریف اور حدیث تو جان رہے ہیں۔ تو دونوں کا علم جس کو آنا چاہیے وہی پیر بننے کے لائق ہے۔ تو سیدنا سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تصوف 3 وصفوں کا نام ہے۔ اول یہ کہ اس کا نور معرفت اس کے نور ورع کو نہ بجھائے، دوسرے یہ کہ باطن سے کسی ایسے علم میں بات نہ کرے کہ ظاہر قرآن یا ظاہر حدیث کے خلاف ہو، تیسرے یہ کہ کرامتیں اسے ان چیزوں کی پردہ دری پر نہ لائیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی۔ کیا مطلب؟ تصوف 3 چیزوں کے 3 وصفوں کا نام ہے۔ فرمایا اول یہ کہ اس کا نور معرفت، یعنی اس کو پہچان معرفت خداوندی اس کو حاصل ہو گیا، یا معرفت خداوندی کا دعویٰ ہے کہ ہم کو معرفت حاصل ہے، تو اس کا نور معرفت اس کے نور ورع کو نہ بجھائے، یعنی یہ نہ کہتا رہے کہ میں تو پہنچا ہوا ہوں اور اس کا تقویٰ پرہیزگاری اس کے ہاتھ سے چھوٹتا رہے، صاف شریعت کے خلاف نظر آئے یا پرہیزگاری کا معاملہ نظر نہ آئے۔ یہ چیز یہ دیکھو اس کا نور معرفت اسے اس کے نور ورع کو یعنی تقویٰ کو نہ بجھائے، مطلب جتنا زیادہ اس کو معرفت حاصل ہوگا اتنا زیادہ متقی ہوگا، اتنا زیادہ وہ پرہیزگار ہوگا۔ دوسرا بتایا کہ باطل سے کوئی ایسی بات جیسے آدمی
ترقی کرتا جاتا ہے ویسے ویسے پردے اٹھتے جاتے ہیں. تو اولیاء کرام کو ایسی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو عام مسلمان کیا متقی مسلمان کو بھی نظر نہیں آتی. تو اب اسی طرح مجاہدہ کرنے سے بھی کثرت کے ساتھ مجاہدہ کرنے سے بھی پردہ اٹھنے لگتا ہے, کشف ہونے لگتا ہے. تو اب وہ باطن سے ایسی بات نہ کرے جو ظاہر قرآن یا ظاہر حدیث کے خلاف آپ کو نظر آ رہی ہیں, لیکن آپ کا جو سامع ہے وہ سننے والا اس لائق نہیں ہے, وہ تو الٹا مطلب سمجھ لے گا, اس کا مطلب الٹا سمجھے گا, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ گمراہ ہوگا. جیسے مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں, حضرت مخدوم جہاں مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری, ان کے واقعات میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ ایک مقام سے گزر رہے تھے تو کسی نماز کا وقت ہو گیا, ساتھ میں کچھ لوگ بھی ساتھ میں, تو نماز کے لیے باضابطہ وضو وغیرہ کیا گیا. ایک صاحب بھی ساتھ ہو گئے جو الگ تھے, اجنبی تھے, وہ بھی ساتھ ہو گئے, وہ بھی وضو کیا. مخدوم صاحب نے اسی کو بڑھا دیا, پڑھاؤ نماز پڑھائیے. اس نے نماز پڑھا دی. اب نماز پڑھانے کا تو پھر بھی جیسے ظاہر ٹھیک ٹھاک تھا, مطلب داڑھی وغیرہ سب ظاہر ٹھیک ٹھاک تھا. تو اب نماز جب ہو گئی تو جو قریب کے لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ حضرت شراب پیتا تھا, شرابی تھا, نماز پڑھا دیا. حضرت نے فرمایا کہ روز نہیں پیتا ہوگا. تو پھر دوسرے صاحب نے کہا نہیں روز پیتا ہے, روز پیتا ہے. تو آپ نے فرمایا رمضان میں نہیں پیتا ہوگا. یہ کہہ کر کے نکل گئے. اب اس واقعے کو جو صرف صوفی صاحب علم سے بے بہرہ ہیں, دھڑلے سے اس واقعے کو مخدوم صاحب کا بیان کرتے ہیں اور اس میں علماء شریعت پر بھی گڑتے ہیں. مفتی صاحب, آج کے مفتی صاحب سے اگر کچھ پوچھیے سیدھے جو ہے فتویٰ لگا دیں گے کہ اس کے پیچھے نماز ناجائز ہے. صحیح بات, مسئلہ یہی ہے. مسئلہ یہی ہے کہ جو ظاہر شریعت کے خلاف ہو اس کے پیچھے نماز جائز. تو مخدوم صاحب کے یہاں بھی مسئلہ یہی ہے. لیکن اب اس واقعے کی وجہ سے جب اس شرابی کو خبر ہوئی کہ مخدوم صاحب کو معلوم ہو, میرے بارے میں معلوم تھا کہ ہم شرابی ہیں, اب وہ روتے ہوئے بارگاہ میں آیا, سچے دل سے توبہ کیا اور پکا صوفی بن گیا. تو مخدوم صاحب آگے کا واقعہ دیکھ رہے تھے کہ میرے اس کہنے کی وجہ سے وہ کیا بننے والا ہے, ہاں وہ پورا توبہ کرنے والا ہے. ہمارے آگے کا واقعہ نہیں ہے, تو ہم جو ظاہر دیکھیں وہی مسئلہ پہ عمل کریں گے. ہم کسی کو ظاہری سنت کے خلاف دیکھیں گے اس کو امام نہیں بنایا جائے گا. جس کی پیچھے طبیعت نہیں جم رہی ہے اس کو نہیں بنایا جائے گا. مسئلہ یہی. اب اس کو جو ہے صاحب دھڑلے سے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اور اس کو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں. تو صوفی صاحب کا کلام سمجھنے کے لیے صوفی دماغ علم ضروری ہے. ظاہر اس لیے دوسرا جو یہاں پہ آیا کہ ایسی بات نہ کرے کہ جو ظاہر قرآن اور ظاہر حدیث کے خلاف ہے. یعنی حدیث شریف میں ہے باضابطہ کہ فاسق کی اقتداء جائز نہیں ہے, جو اعلانیہ فسق کرتا ہو, اعلانیہ جھوٹ بولتا ہو, اعلانیہ شراب پیتا ہو, اعلانیہ زناکار ہو, معاذ اللہ رب العالمین, جس کی قرت ٹھیک نہ ہو, اس کو امام بنانا یہ حدیث شریف اور وہاں امام بنایا جائے. تو ظاہر ہے وہ آگے کا واقعہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اس کرنے کی وجہ سے اس کی پوری زندگی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی. تو اس کو ہم مسئلہ نہیں کیا جائے گا کہ کسی کے پیچھے بے نماز ہو جائے گی. مسئلہ وہی ہے کیا کہ شرابی کے پیچھے نماز جائز نہیں. مسئلہ وہی ہے. کبھی حالات کے اعتبار سے چونکہ صوفی صاحب اور اولیاء کرام جو ہوتے ہیں پردے, ہم نے کہا کہ پردے ہٹے رہتے ہیں, تو ان کا بہت سا واقعہ کو ظاہر بنا کر کے معاذ اللہ رب العالمین اس طرح سے اوپن بولتے رہنا یہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. بار بار یہ بولے جا رہے کہ اصل شریعت ہے, شریعت ہی سے ترقی کر کے طریقت بنتی ہے نا. اس لیے پیر صاحب کا بھی شریعت کے ظاہر پر جو اوپر بھی بات آئی کہ پیر صاحب کو کیا دیکھو کہ ظاہر شریعت پر ان کا عمل ہو رہا ہو. بے نمازی پیر ہو اس سے مرید نہیں ہوا جائے, ان کی صحبت میں وہ اور دوسرے کو گمراہ کرتے.
تو دوسرے بار بتایا کہ دوسرے یہ کہ باطن سے کسی ایسے علم میں بات نہ کرے کہ ظاہر قرآن یا ظاہر حدیث کے خلاف۔ تیسرے کیا کہا کہ کرامتیں اسے ان چیزوں کی پردہ دری پر نہ لائیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا، یعنی اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے وہ اپنی کرامت سے حرام کو نہ اٹھا دے۔ کرامت سے حرام، جو حرام کیا ہے وہ حرام ہے۔ یہ ہم لوگوں کو علماء کرام نے ایک معیار دیا جھوٹے اور سچے میں فرق کرنے کے لیے۔ ابھی کل یا پرسوں لگتا مخصوص درس میں یہ بات آ رہی تھی کہ کشف جو ہے، کشف کہتے ہیں باطن چیز کو معلوم کر لینا، یہ کشف کہلاتا ہے۔ کشف کبھی نگاہ جھکا کے ہوتا ہے، کبھی ایسے ایسے دیکھ لیا جاتا ہے۔ یہ کشف جو ہے جوگیوں کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ جوگی جو جنگل میں کیا کرتے رہتے ہیں، مطلب مخصوص قسم کا جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، مجاہدہ، ان کا الگ مجاہدہ ہے۔ تو اس کثرت مجاہدہ کی وجہ سے اس کو کیا حاصل ہونے لگتا ہے؟ کشف۔ بعض کو استدراج بھی ہوتا ہے، یعنی حیرت انگیز چیزیں، ہوا میں اڑنا، پانی پر چلنا۔ تو صرف پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، یہ ہر جگہ کرامت ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے جوگی جے پال کا تو مشہور بات سنا ہوگا نا بھائی، کہ باضابطہ کیا ہو رہا تھا؟ اڑ رہا تھا نا، حالانکہ کیا تھا؟ کافر تھا۔ بات نہیں مان لایا تو معلوم ہے کافر بھی اڑ سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہوا میں کافر بھی اڑ سکتا ہے، کافر بھی ہر چیز انگیز چیز دکھلا سکتا ہے۔ تو اس میں گمراہ نہیں ہو جانا کہ ارے اڑ رہا ہے، اس کا مطلب کہ حق ہے۔ ظاہری چیز دیکھیے، ظاہری چیز یہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں، یہ تو معیار دیا اللہ کا کرم ہوا کہ علماء کرام کو معیار دے دیا، ورنہ تو پھنس جاتا آدمی کیا جگہ میٹر۔ یار اس کو تو ہم اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور وہ بت پرستی بھی کر رہا، تو کیا بت پرستی حق ہے کیا؟ معاذ اللہ رب العالمین، ہے نا؟ تو یہ فاسق کے بارے میں معیار دے دیا، یہ تو کافر ہے۔ ہاں، تو کشف سے بھی، یعنی مجاہدہ کرنے سے بھی کچھ چیزیں صاف ہوتی رہتی ہیں۔ جتنا زیادہ قرآن نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی مجاہدہ کرتا ہے ہم راہیں کھول دیتے ہیں۔ تو جس کا جیسا مجاہدہ ہوتا ہے ویسی راہیں بھی کھلتی رہتی ہیں۔ جس کا جیسا مجاہدہ، راہیں بھی، چوری کرتے کرتے اتنا ماہر ہو جاتا ہے کہ آنکھ بند ڈبہ گئے، اس کو وہ راستہ کھل گیا بالکل۔ جو جس میں کوشش کرتا ہے وہ ملتا ہے۔ نمازی لوگ ادھر کوشش کرتے ہیں، ادھر ان کو پردہ ہٹتے رہتے ہیں۔ تو جدھر کوشش کیجیے گا، مجاہدہ کیجیے گا، ادھر وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اڑتی رہتی ہیں۔ تو تیسری چیز فرمایا کہ کرامتیں اسے ان چیزوں کی پردہ دری پر نہ لائیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل حقیقت ردتها الشریعہ فہی الزندقہ۔ جس حقیقت کو شریعت رد فرمائے وہ حقیقت نہیں، بے دینی۔ یعنی کوئی ایسی حقیقت چیز آپ کو نظر آ رہی ہے جس کو شریعت نے کیا کر دیا ہے؟ رد کر دیا ہے، تو حقیقت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بے دینی۔ ابھی اس زمانے میں سنے ایک ہندو کا بہت بڑا پنڈت یا کیا نوجوان ہے، کیا نام ہے اس کا جی؟ ہاں، باگیشور دھام خوب دکھلا رہا ہے، خوب اس کا کافی چرچا ہے۔ ابھی آپ کے یہاں بھی آیا تھا معلوم ہوا، ہاں پٹنہ میں بھی باضابطہ آیا تھا نوبت میں جی۔ اس سے ملنے کے لیے لوگ ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ دیے اس کی قربت میں بیٹھنے کے لیے کہ شیئر وہاں پہ رہیں گے تو اتنا، وہاں پہ رہیں گے تو اتنا، وہاں پہ رہیں گے تو اتنا۔ باضابطہ بعد میں لوگوں نے بولا کہ ہاں ہم اتنے قریب تھے، ہم اتنے قریب تھے، اتنا باضابطہ لگا تو بھی خوب دکھلاتا رہتا۔ اللہ کا شکر ہے پہلے سے علماء کرام نے بتا دیا کہ جو چیزیں نظر آئیں وہ دیکھنا ہے کیا؟ کہ ظاہری شے، وہ تو سیدھے کافر ہے۔ یہاں فاسق کے بارے میں بتایا کہ جس کا نام مسلمان کا ہو، نام بھی مسلمان کا ہو لیکن کام مسلمانی والا نہ ہو، نماز چھوڑتا رہتا ہو، اور اس کے بعد وہ کچھ دکھلا رہا ہے تو سمجھ لی اس کا عمل صحیح والا عمل نہیں ہے، وہ غلط والا عمل، اور اس میں گمراہ نہیں ہو جانا ہے بلکہ ایک معیار دیا۔ معیار کیا دیا؟ ظاہری شریعت کے جو ظاہری احکام ہیں، نماز، روزے، حج، زکات، غلط چیزوں کو نہ کرنا، صحیح چیزوں کو کرنا، حرام کاری نہ کرنا، یہ چیزیں ہم دیکھی جائیں، یہ چیزیں حرام سے بچتا ہے، اور جو چیزیں فرض فرمائی ہیں وہ کرتا ہے، تو سمجھ لیے وہ ٹھیک۔
اور اگر ویسا نہیں کرتا تو سمجھ لیے اس کی صحبت میں رہنے کا نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ کریم کارسادہ بندہ نوازہ مولا کریم، تیری دی ہوئی توفیق سے مولا کریم جاہل صوفی اور تصوف میں بہت سارے مسائل جو آتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بیان کیے گئے، اسے ذہن میں، دل میں، دماغ میں محفوظ فرما، پڑھا لکھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، علم سیکھنے کی، سکھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، اس کی برکتیں جو تو نے مقرر فرمائی ہیں، مقدر فرمائی ہیں، وہ ہم لوگوں کو نصیب فرما، صراط مستقیم پر خاتمہ نصیب فرما، صوفیاء کرام کے جلوں میں، ان کے دامن کرم میں ہم لوگوں کا حشر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد۔